صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ضروری مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نماز کے مکروہات تنزیہیہ کا بیان جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو کہ نماز کے اندر مکروہ ہیں، اور آج کے ان 5 چیزوں سے، آج کی اس ویڈیو سے نماز کے مکروہات تنزیہیہ کا بیان ختم ہو رہا ہے، اور کل سے انشاءاللہ نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان شروع ہوگا۔ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تکبیرات انتقالیہ کے تعلق سے، یعنی کہ قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے پھر قومہ کے طرف آتے ہوئے، اور قومہ سے سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے جو تکبیریں ہوتی ہیں، ان کو تکبیرات انتقالیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کہنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل جب شروع ہو، یعنی کہ قرات ختم ہو گئی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب قرات ختم ہو گئی، ختم ہوتے ہی رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے لیے جب ہم جھکنا شروع کریں تو اسی وقت سے تکبیر شروع کر دیں، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ شروع ہو جائیں۔ ایک عمل یعنی تکبیرات انتقالیہ کا جو عمل ہے، منتقلی کا جو عمل ہے، وہ عمل اور تکبیرات دونوں چیزیں ساتھ شروع ہوں اور ساتھ ختم ہوں۔ ایسا نہیں کہ بہت پہلے شروع کر رہے ہیں اور بہت بعد میں جا کے تکبیر جو ہے ختم ہو رہی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے نماز ہماری مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، دوسرے کی زمین پر اس کی بغیر اجازت کے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ کہیں چلے گئے، کسی جگہ میدان میں ہیں، وہاں اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو اس کے مالک سے اجازت لیں۔ اگر اجازت نہیں لے رہے ہیں اور اس زمین کا مالک ہمیں معلوم ہے اور اس کا ذہن بھی ہمیں معلوم ہے، اس کا مزاج ہم سمجھتے ہیں، اگر اس کی زمین میں نماز پڑھیں گے تو وہ آدمی ناراض نہیں ہوگا ہم سے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ناراض ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر جو ہے مالک سے اجازت لینا ہے۔ اگر نہیں لیں گے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز سجدے کے تعلق سے، سجدہ جو ہے زمین کے اوپر کرنا ہے، یا زمین کے قائم مقام جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹوپی لگایا ہوا ہے، ٹوپی جو ہے اس کی ایسی ہے کہ ٹوپی کے کنارے پر جا کر آدمی سجدہ کر رہا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے لگا کر سجدہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے کوئی پگڑی جو ہے لپٹا ہوا ہے، پگڑی کے کنارے پر یا پھر جو ہے پگڑی کا جو شملہ ہوتا ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ سجدے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ زمین کے اوپر ہماری پیشانی ٹکے، یا پھر جو ہے زمین کے قائم مقام کوئی چیز ہو، ٹوپی کے کنارے پر، پگڑی کے شملے پر اگر ہم سجدہ کریں گے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، نماز کے لیے جب ہم نیت باندھیں، نیت باندھ کر ہاتھ جب ہم باندھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر، اس طرح یہ جو ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف کرے، یعنی دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھے اس طرح، تو یہ عمل جو ہے مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس عمل کے ذریعے سے نماز ہماری مکروہ تنزیہی ہو جائے گی۔
یہ عمل جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، اس سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز، نماز پڑھنے کے دوران ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے حالت میں دیکھا کہ سامنے جو ہے کوئی کتبہ ہے، یعنی کہ ایسی کوئی چیز ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی مضمون لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی کتاب جو ہے کھلی ہے، اس کے سامنے جا کر یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے دوران اس کتبے پر، اس مضمون پر اور اس کتاب کے مضمون کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، اور نگاہ پڑھ کر وہ آدمی اس مضمون کو پڑھ کر سمجھ جاتا ہے، یعنی پڑھنا جو ہے دل سے پڑھ کر سمجھ جاتا ہے، تو پھر جو ہے یہ عمل اس کے لیے مکروہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کتبے کے سامنے یا پھر جو ہے کوئی ایسی چیز جو کہ ہمیں جو ہے اپنی طرف مائل کر لے، تو اس چیز کے سامنے نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی آدمی نماز کے اندر سامنے لٹکی ہوئی کوئی چیز جس میں کوئی مضمون ہو یا کتاب کھلی ہوئی ہو، کتاب کے کسی مضمون کے اوپر نگاہ پڑے اور اس کو سمجھ جائے آدمی نماز کے دوران، نگاہ پڑے اور پھر جو ہے نگاہ کو نیچے جھکا لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی طرف سے توجہ ہٹا لے، نماز میں مشغول ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اس مضمون کے اوپر نگاہ پڑے اور اس مضمون کو سمجھ جائے نمازی، تو پھر جو ہے یہ عمل نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آج سے جو ہے مکروہات تنزیہیہ کا بیان جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان اعمال کے ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو، اپنے اعمال کو مکمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔